السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. آج سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی برکتوں سے تمام دنیا میں نیا سال جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. 1 جنوری ہے. نیا سال مختلف طریقوں سے، مختلف رنگوں سے تمام دنیا میں منایا جاتا ہے. گو کہ کہنے کو تو یہ اگر دیکھا جائے دنیا نے سورج کے گرد ایک چکر مکمل کیا ہے جو کہ 365 دن کا چکر ہے، لیکن بہرحال ہم اس چکر مکمل ہونے سے 2020 سے 2021 میں پہلے آئے تھے، اب 2021 سے 2022 میں جا رہے ہیں، اور اس طرح سے زمانہ چلتا چلا جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے، اور انسان کی زندگی جو ہے وہ جاری رہتی ہے. کہنے کو تو اگر دیکھا جائے کہ 1 سال گزرنے سے انسان 1 سال مزید بوڑھا ہو گیا. اگر دیکھا جائے تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بوڑھا تو نہیں ہوا، اس نے 1 سال مزید ایکسپیرینس حاصل کر لیا، اس کا تجربہ جو ہے وہ بڑھ گیا، جو کہ ایک انمول نعمت ہے. یا تجربے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. ہاں 1 سال کم ہوا بھی یا 1 سال گزر بھی گیا، تب بھی جو تجربہ اس نے حاصل کیا وہ اس کو کور اپ کر لیتا ہے، یا جو اس نے حاصل کیا وہ زیادہ ہے اس سے جو اس نے کھویا. کل ہر ایک نے ایک دوسرے کو نئے سال کی جو ہے مبارکباد دی ہے، اور دیتے بھی ہیں، اور یہ دعائیں بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو، آنے والے سال کو ہر ایک کے لیے بہت و برکت کرے، بہت مبارک کرے، بہت اچھا کرے، خوب نیکیوں سے بھرے، خوب برکتوں سے بھر دے، اور اپنی فضلوں کی بارش جو ہے وہ ہر ایک پہ برساتا چلا جائے. وہاں بعض اوقات نئے سال سے متعلقہ جو ہیں وہ کوٹس بھی بھیجے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں. ایک اسی طرح سے کل جو ہے وہ مجھے بھی آیا واٹس ایپ پہ. اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے تھا کہ ہم ایک کتاب کو کھولیں گے جس کے صفحے بالکل سفید ہیں، ان پر کچھ نہیں لکھا ہوا، بالکل سفید ہیں، خالی ہیں، اور ہم ان میں خود اپنے الفاظ تحریر کریں گے یا لکھیں گے، یا جو حرکتیں ہم کریں گے، جو اعمال ہم کریں گے وہ اس میں لکھے جائیں گے. اس کتاب کا نام اپرچونٹی ہے، یعنی موقع ہے، اور اس کا پہلا چیپٹر جو ہے، اور جو پہلا چیپٹر اس کا کھلے گا وہ 1 جنوری سے سٹارٹ ہوگا. تو بظاہر بینے ہی ایسے ہی ہے کہ 2022 کی کتاب جو ہے وہ ہم کھول چکے ہیں. آج جنہوں نے نماز تہجد سے اس کا آغاز کیا
پھر گھروں میں فجر کی نماز ادا کی، پھر تلاوت قرآن کریم بھی کریں گے، فیملیز کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ ان سب نے تو اپنی کتاب کا آغاز کر لیا اور اس میں لکھا کہ ہم نے اپنے نئے سال کا آغاز جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی عبادت سے کیا، ہم نے اپنے نئے سال کا آغاز جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے کیا، ہم نے اپنے نئے سال کا آغاز جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے فضلوں کو تلاش کرتے ہوئے کیا۔ دوسری طرف تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، جہاں پہ نئے سال کا آغاز جو ہے وہ پارٹیز کے ساتھ ہوا، جہاں پہ نئے سال کا آغاز جو ہے وہ فائر ورکس کر کے ہوا، جہاں پہ نئے سال کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ جب آدھا دن گزر جائے تب وہ اٹھا جاتا ہے، کیونکہ رات کو اتنی لیٹ سویا جاتا ہے، رات کو پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ دونوں تصویر کے دو رخ ہیں۔ ایک مومن یا ایک مسلمان جو خدا تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، خدا تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، اس کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ میں نے کس چیز کی طرف دوڑنا ہے، کس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ مجھے یہ جو موقع ملا ہے، یہ جو اپرچونٹی کی کتاب ہے، میں نے اس کے ورقوں پہ، اس کے صفحات پر کیا لکھنا ہے۔ اور اس لیے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے وہ سورۃ البقرہ کی 149 ہے، 149 ہے۔ اس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک مطمع نظر ہوتا ہے، یعنی ایک گول ہوتا ہے، ایک ذیل ہوتا ہے، ایک اس کے ذہن میں ایک مطمع نظر ہوتا ہے، ہوا مولیہا، جس کی طرف وہ چہرہ پھیرتا ہے، جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، بس ایک مومن کا، ایک مسلمان کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لے کے جانے والا ہو۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں یا یہ خیال کرتے ہیں کہ جماعت میں یا مسلمان ہو کے تو صرف نمازوں کی طرف ہی توجہ دلائی جاتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی طرف ہی صرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ یہ فرض ہیں جو خدا تعالیٰ نے فرض قرار دیے ہیں، لیکن صرف اتنی ہی نیکی نہیں ہے کہ انسان نمازیں پڑھ لے، تلاوت قرآن کریم کر لے۔ ہاں، یہ پہلا قدم ہے خدا تعالیٰ کی راہ میں، اور یہ فرض ہیں جس کو ہم نے بہرحال بہر صورت بجا لانا ہے۔ اگر ان میں کمی ہے تو بہرحال ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے ابھی جو قادیان جلسے سے خطاب فرمایا تھا، اس میں بھی آپ نے جو حقوق بیان فرمائے تھے ایک دوسرے کے لیے، کہ بدزنی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، تجسس نہیں کرنی، تو ان ساری چیزوں سے معاشرہ خوشکن بنتا ہے، خوبصورت معاشرہ بنتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نیکیوں میں شامل ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اچھائیوں میں شامل ہوتی ہیں۔ ان ساری چیزوں میں اگر پہلے سے کمی تھی تو اس نئی سال کی کتاب کو، نئے سال کے ورقوں کو ہم نے جو ہے وہ اس کو تیار کرنا ہے، اس میں شامل ہونا ہے، اس کو ہم نے جو ہے وہ پانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ وہ اصل چیز ہے جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، کہ پہلے سے بڑھ کر ایک دوسرے سے نیکیوں میں مقابلہ کرو۔ لیکن شاید لیکن اس میں یہ بات نہیں بتائی گئی، بعض دفعہ انسان اگلے کی نیکی سے جو ہے وہ حسد میں آ جاتا ہے، وہ جیلسی میں آ جاتا ہے۔ جیلسی میں نہیں کہا رش کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا کہ دینی لحاظ سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ میں نے اس جیسا بننا ہے، اور میں نے اس کے مطابق جو وہ اعمال کر رہا ہے اس کو پانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر وہ تہجد پڑھتا ہے تو میں نے بھی تہجد کی کوشش کرنی ہے، اگر وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے تو میں نے اس کی بھی کوشش کرنی ہے، اگر وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے تو میں نے اس کی بھی کوشش کرنی ہے، اگر وہ نمازیں پڑھتا ہے تو میں نے اس کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اور دنیاوی لحاظ سے فرمایا کہ اپنے سے نچلے کو دیکھو کہ
تاکہ تم پھر جو تمہارے پاس ہے اس کے لیے خدا تعالیٰ کے حضور شکر گزاری کرنے والے بنو. اور جب انسان ان برکتوں کو، نعمتوں کو ریکگنائز کرے گا تو پھر جب وہ خدا تعالیٰ کے حضور شکر گزاری کرے گا تو وہ پھر ان کو جو ہے وہ مزید سے مزید تر پانے والا ہوگا. اس طرح سے جو ہے ہم خدا تعالیٰ کے حضور مزید سے مزید تر جھک سکتے ہیں، خدا تعالیٰ کے حضور مزید سے مزید تر اپنے نئے سال کے ورقوں کو جو ہے، کاغذوں کو جو ہے نیک اعمال سے بھر سکتے ہیں. ایک اور چیز جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اور ہمارے ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بیعت کی ہے اور آپ کی بیعت میں شامل ہوئے ہیں. بیعت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بیچ دے، اور بیچ دینے کے بعد جو چیز بک جاتی ہے وہ پھر خریدار کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ اس کو جیسے چاہے استعمال کرے. پھر جس نے اپنے آپ کو بیچ دیا اس کی اپنی مرضی نہیں رہتی. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی جماعت کو جن معیاروں پر دیکھنے کی خواہش فرمائی ہے، جو ذمہ داریاں اپنی جماعت پر ڈالی ہیں، ہر ایک فرد پر، ہر ایک فرد واحد پر، یہ نہیں کہ بعض مخصوص لوگوں پر، ہر ایک شخص جو اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے اس کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے عائد فرمائی ہیں. ان میں مختصراً اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ نماز ہے. اور نماز وہ چیز ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو چھوڑنا انسان کو شرک اور کفر کے قریب کر دیتا ہے. اس سال کا پیغام اگر دیکھا جائے، گزشتہ سال ہمیں 3 ورچوئل ملاقات حضور انور تعالیٰ، بلکہ 4 ورچوئل ملاقات حضور انور سے کرنے کا موقع ملا بحیثیت مجموعی جماعت کے. تو ان چاروں میں جو ہائی لائٹ تھی، یا ان چاروں میں اگر کوئی پیغام حضور نے دیا، وہ پہلے عاملاؤں میں تو نماز براہ راست حضور نے فرمایا کہ اپنی نمازوں کو مکمل کریں. واقفین نو میں بھی حضور نے فرمایا کہ ایمانداری کے ساتھ خدا تعالیٰ سے تعلق قائم کریں، تقویٰ کے معیاروں کو بلند کریں. تو اگر اس نئے سال میں ہم نے کوئی عہد کرنا ہے، کوئی نئے سال کی ریزولوشن اپنے لیے پاس کرنی ہے، کوئی ریزولوشن ہم نے اپنانی ہے، تو جہاں یہ تو ضرور ہوگا کہ ہم یہ بزنس کر لیں گے ہماری اتنی کمائی ہو جائے گی، ہم یہ کام کریں گے تو ہم اتنا جو ہے وہ اس سے اتنی کمائی حاصل کر سکتے ہیں، وہاں یہ ضرور یاد رکھیں کہ نمازوں میں کمی جو ہے ان ساری باتوں میں بے برکتی ڈال دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز وہ چیز ہے جس سے تم میرے قریب آتے ہو، نماز وہ چیز ہے جس سے تم برائیوں سے بچتے ہو، نماز وہ پہلا قدم ہے جو میرا بندہ میری طرف لیتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہوں. ایک دفعہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ سے پوچھا، وہاں پہ ایک شخص گزرا، اس کا اونٹ گم گیا تھا. آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اگر ایک شخص صحرا میں جا رہا ہو اور شدید گرمی ہو اور اس کا ایک اونٹ ہو جس پر اس کا سارا ساز و سامان لدا ہوا ہو، اور وہ صحرا میں وہ اونٹ اس سے گم جائے، اور وہ کبھی ادھر بھاگے اس کو ڈھونڈتے ہوئے، کبھی ادھر بھاگے اس کو ڈھونڈتے ہوئے، اور آخر کار اس کو بہت تلاش کرنے کے بعد اس کو وہ اونٹ مل جائے، تو اس شخص کو کس قدر خوشی ہوگی. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ظاہر سی بات ہے اسے بہت خوشی ہوگی، یعنی اس کو اس قدر خوشی ہوگی کہ اس سے سنبھالے نہیں جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خدا
یعنی اللہ تعالیٰ جب اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی طرف لوٹ کر آتا ہے، تو خدا تعالیٰ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کو صحرا میں اپنا کھویا ہوا اونٹ مل جائے۔ تو خدا جو اتنا مہربان، اتنا کریم و رحیم خدا ہے، جو کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو تو کہہ دے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں دور نہیں ہوں، فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہوں۔ وہ مجھے پکارے تو صحیح، وہ میرے پاس آنے والا تو بنے، میں تو اس کے قریب ہوں۔ خدا تعالیٰ نے تو کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں دور ہوں۔ ہاں، اس کو پکارنے کے، اس کو پہچاننے کے طریقے مختلف ہیں، جو اس نے خدا تعالیٰ نے خود ہی ہمیں بیان فرما دی ہیں، اور پکارنے کا سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ نماز ہے۔ اگر ہم اس کو پا لیں گے، بحیثیت مجموعی ہم جماعت میں اس کو قائم کر لیں گے، اگر 70% ہے، 75% ہے، تو اس کو ہم یہ ایم کریں کہ ہم نے اس کو بحیثیت مجموعی جماعت میں 90 پر لے کے جانا ہے، تو یہ وہ قدم ہے جب ہم بطور جماعت ہر لحاظ سے آپ دیکھیں گے۔ باقی نیو ایئر ریزولوشن جو ہیں لوگوں کے، وہ تو 10 دن بعد، 15 دن بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک نون نوشن ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو جم ممبرشپس بڑھ جاتی ہیں۔ جنوری کے مہینے میں بہت سے لوگ جم جاتے ہیں، بہت پیسہ خرچتے ہیں اور ممبرشپ لیتے ہیں، اور 10 دن، 15 دن، 30 دن جاتے ہیں، پھر ان کی وہ ریزولوشن جو ہے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو اس میں اس کا جو ہے وہ ایک وقتی جوش کے حساب سے جو ہے وہ ریزولوشن ہوتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن نماز وہ چیز ہے جس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے بے تحاشا جگہ فرمایا ہے کہ یہ تمہیں فائدہ ضرور دے گی، اور جو پڑھتے ہیں یا جو اس کو حاصل کر لیتے ہیں، پا لیتے ہیں، وہ اس کے جیتے جاگتے گواہ ہیں کہ ہاں نماز واقعی میں فائدہ پہنچاتی ہے، اور ہم اس کے فائدے چکھ رہے ہیں، اس کے فائدے پا رہے ہیں۔ تو اگر تو ہم نے کوئی نیو ایئر ریزولوشن بنانی ہے تو ہمیں یہ بنانی چاہیے کہ ہم نے دنیا جو کمانی ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں غلط بھی نہیں ہے، خدا تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ تجارت کرو، لیکن اس تجارت کے ساتھ ساتھ اس میں برکت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنی نمازوں کو نہیں چھوڑنا، اپنی نمازوں سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹنا، اپنی نمازوں کو جو ہے وہ لوز نہیں کرنا۔ دوسری چیز جو جس کا میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خلافت۔ خدا تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ دنیا کی رہنمائی کے لیے خلیفہ مقرر فرماتا ہے، اور حضرت آدم سے لے کر یہ سلسلہ شروع ہوا۔ خلیفہ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں لیکن ہوتے خلیفہ ہی ہیں، بعض نبی کے خلیفہ ہوتے ہیں براہ راست، اور بعضوں کو خدا تعالیٰ خود خلیفہ چن کر ان کو نبی بنا دیتا ہے۔ لیکن طریقہ کار یہی ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بناتا ہوں۔ اور جب خدا تعالیٰ خلیفہ بنا دیتا ہے تو پھر وہ تمام دنیا کو کہتا ہے کہ اس کو سجدہ کرو۔ وہ سجدہ نماز میں جو سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ تو نہیں ہوتا، وہ سجدہ اطاعت کا سجدہ ہوتا ہے، اور اطاعت در معروف کا سجدہ ہوتا ہے۔ اور خلافت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہر ایک احمدی کو بحال کرنا چاہیے، ہر ایک احمدی کو بنانا چاہیے، اس کا ایک ذریعہ خط لکھنا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ لکھیں گے، لکھنا چاہیے بھی اور لکھیں گے بھی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری تمام جماعت جو اس جگہ حاضر ہے اپنے مقامات میں بود و باش رکھتے ہیں، اس وصیت کو توجہ سے سنیں کہ وہ اس سلسلے میں داخل ہو کر میرے ساتھ
تعلق ارادت اور مریدی کا رکھتے ہیں، اس سے غرض یہ ہے کہ تا وہ نیک چلنی اور نیک بختی اور تقوی کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جائیں اور کوئی فساد اور شرارت اور بد چلنی ان کے نزدیک نہ آ سکے، وہ 5 وقت نماز با جماعت کے پابند ہوں، وہ جھوٹ نہ بولیں، وہ کسی کو زبان سے ایذا نہ دیں، وہ کسی قسم کی بدکاری کے مرتکب نہ ہوں اور کسی شرارت اور ظلم اور فساد اور فتنے کا خیال بھی دل میں نہ لاویں، غرض ہر ایک قسم کے معاصی اور جرائم اور ناکردنی اور ناگفتنی اور تمام نفسانی جذبات اور بے جا حرکات سے مجتنب رہیں۔ فرمایا اور خدا تعالیٰ کے پاک دل اور بے شر اور غریب مزاج بندے ہو جائیں اور کوئی زہریلا خمیر ان کے وجود میں نہ رہے۔ یہ وہ خلاصہ ہے، بہت مختصر خلاصہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کے لیے بیان فرمایا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تمام انسانوں کی ہمدردی ان کا اصول ہو، یعنی صرف مسلمانوں کی یا مومنین کی نہیں، تمام انسانوں کی ہمدردی ان کا اصول ہو، اور خدا تعالیٰ سے ڈریں اور اپنی زبانوں اور اپنے ہاتھوں اور اپنے دل کے خیالات کو ہر ایک ناپاک اور فساد انگیز طریقوں اور خیانتوں سے بچاویں، اور 5 وقتہ نماز کو نہایت التزام سے قائم رکھیں، اور ظلم اور تعدی اور غبن اور رشوت اور اتلاف حقوق اور بے جا طرفداری سے باز رہیں، اور کسی بد صحبت میں نہ بیٹھیں، اور اگر بعد میں ثابت ہو کہ ایک شخص جو ان کے ساتھ آمد و رفت رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے احکام کا پابند نہیں ہے یا حقوق عباد کی کچھ پرواہ نہیں رکھتا، اور یا ظالم طبع اور شریر مزاج اور بد چلن آدمی ہے، اور یا یہ کہ جس شخص سے تمہیں تعلق بیعت اور ارادت ہے اس کی نسبت ناحق اور بے وجہ بدگوئی اور زبان درازی اور بد زبانی اور بہتان اور افتراء کی عادت جاری رکھ کر خدا تعالیٰ کے بندوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، تو تم پر لازم ہوگا کہ اس بدی کو اپنے درمیان سے دور کرو اور ایسے انسان سے پرہیز کرو جو خطرناک ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ انسان دوسروں سے اثر لیتا ہے، اگر وہ ایسی محفلوں میں مجلسوں میں بیٹھتا ہے جہاں سے وہ برا اثر لے رہا ہو، تو یہ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اس محفل سے اپنے آپ کو الگ کر لے۔ بعض اوقات انجانے میں اثر لے رہا ہوتا ہے، اور یہ الفاظ جو ہیں وہ اسی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ ہر ایک برائی سے ہم نے بچنا ہے۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو 2 ہی کاموں کے لیے پیدا کیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ان دونوں کاموں میں برابری رکھ کر انسان نے چلنا ہے۔ حقوق اللہ میں خدا تعالیٰ کی عبادت شامل ہے، خدا تعالیٰ کے احکام پر عمل شامل ہے، اور حقوق العباد میں خدا تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی، حسن سلوک، احسان کا سلوک شامل ہے۔ یہ دونوں جب تک نہیں رہیں گے، یہ دونوں جب تک قائم نہیں ہوں گے، تب تک خدا تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں ہو سکتا۔ آج نئے سال کا دن ہے، ہم نیا سال منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ نیا سال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرے کہ نیا سال جو ہے ہر ایک کے لیے بہت برکت ہو۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم نے جو ریزولوشنز بنانی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہوں، ہم ان پر چلنے والے ہوں۔ یہاں پر مختصراً اس بات کو بھی عرض کر دوں کہ واقفین 9 کے ساتھ جو حضور کی ورچوئل ملاقات ہوئی تھی، اس میں حضور نے اب تو براہ راست واقفین کو فرمایا تھا کہ ہاں اگر آپ ان ملکوں میں رہ رہے ہیں، جابز کر رہے ہیں، ویزے کے لیے کرنے ضروری ہیں، تو ٹھیک ہے وہ کریں، لیکن ہفتے میں 1 دن جماعت کے لیے وقف کریں۔ اس طرح سے آپ اپنے وقف کو یا جماعت کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو واقفین کو خود چاہیے
کہ وہ اس چیز کو خود غور کریں، اور اگر پہلے ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ ایک دن بھی الگ کر سکیں، تو اب بہرحال ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس نئے سال میں یہ ریزولوشن کریں کہ ہم نے ہر ہفتے ایک دن ضرور جماعت کے لیے پیش کرنا ہے، اور اس کے لیے بتائیں کہ ہم بدھ کو فری ہیں، جمعرات کو فری ہیں، جمعے کو فری ہیں، ہفتے کو فری ہیں، بہرحال کسی بھی دن جو آپ فری ہیں وہ بتائیں، آپ کو انشاءاللہ کام دیا جائے گا۔ اس طرح سے بہرحال مکمل طور پہ تو وقف کے لیے جماعت نے نہیں بلایا ہوگا، لیکن حضور کی آواز پر لبیک کہہ کر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آپ کا دین بھی سنور جائے گا۔ لیکن لبیک کہنا بہرحال بہر صورت ضروری ہے۔ یہ لبیک کہنا ہی ہے جس سے تمام چیزوں کا دار و مدار ہے۔ اطاعت کا جو لفظ ہے وہ خوشی خوشی ہوتا ہے، یعنی انسان اطاعت کرے تو اپنے دل کی خوشی سے اطاعت کرے، وگرنہ مجبوری کی حالت میں تو وہ اطاعت نہیں ہوتی۔ وہ پھر خدا تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ ہر ایک چیز کو میں نے اپنی اطاعت میں جوڑا ہوا ہے، لیکن جو اصل اطاعت ہے وہ خوشی سے ہے، اور خلافت کے ساتھ جو رشتہ جوڑنا ہے ہر ایک نے، یا رشتہ جڑنا ہے، وہ خلافت کی آواز پر لبیک کہہ کر ہی جڑنا ہے۔ تو یہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے، جو کہ سال 2022 ہے، اللہ تعالیٰ اس سال کو ہر ایک کے لیے بہت ببرکت کرے، ہر ایک کے لیے جو ہے یہ فضلوں کا ضامن ہو، جماعت کے لیے فضلوں کا ضامن ہو، خلافت کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، خلیفۃ المسیح کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ جماعت کا جو حسن ہے، خوبصورتی ہے، وہ خلافت سے وابستہ ہے، اور اس حسن اور خوبصورتی کو سنبھالنا، اس کی قدر کرنا ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے، کام ہے۔ تو اس لیے اپنی دعاؤں میں، اپنی جہاں خوشیاں منا رہے ہیں وہاں یہ نہ ہو کہ ہم نمازوں کو بھول جائیں، وہاں ہم خدا تعالیٰ کو بھول جائیں، بلکہ پہلے سے بڑھ کر اپنے نئے سال کے ورقوں کو، اپنے نئے سال کے صفحوں کو، اپنی اپرچونٹی کی کتاب کو ہم ان نیکیوں سے ہی بھرنے والے ہوں، جہاں ساتھ ساتھ دنیا بھی کمانے والے ہوں۔ تو دونوں طرف آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ آخر میں ان دعاؤں کو بھی یاد رکھیں جن کا ذکر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے کل کے خطبہ جمعہ میں بیان فرمایا تھا، اور ان کو بھی کثرت سے پڑھیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ درود شریف اور استغفار کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو بھی پڑھیں۔ تو وہ دعائیں یہ تھیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو نہ پھیر دے بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہو، اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا کر، یقیناً تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ پھر دوسری دعا ہے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جو ظلم کیا ہے، اسراف کیا ہے، اور جو گناہ کیے ہیں وہ ہمیں بخش دے، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثبات قدم عطا کر، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے اس نئے سال کو بہت برکت کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔